موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں، جو بھی اس دنیا میں آیا ہے جانے ہی کے لیے آیا ہے۔ اس دنیا میں آنے کی ترتیب تو ہے مگر جانے کی ترتیب نہیں۔ موت ہر انسان کو آنی ہے، چاہے وہ بچہ ہو یا بڑا ہو، جوان ہو یا بوڑھا ہو، امیر ہو یا غریب ہو، جھونپڑی میں رہنے والا ہو یا محل میں رہنے والا ہو، سب کو اپنی کچی قبر میں تنہا سونا ہے۔ جب آدمی کی روح نکلتی ہے تو اس کا منہ کھل جاتا ہے، اس کے دونوں ہونٹ ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں۔ انسان کی روح اس کے پیر سے نکلتی ہوئی اوپر کی طرف آتی ہے۔ جب آدمی کی روح دل اور پھیپھڑے تک پہنچتی ہے تو یہ وقت ہوتا ہے جب آدمی کی سانس الٹی چلنے لگتی ہے اور سانس باہر کی طرف آنے لگتی ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب چند سیکنڈ کے اندر انسان پہلی بار اس دنیا میں فرشتوں کو اور شیطانوں کو دیکھتا ہے۔ ایک طرف شیطان اس کے کان میں مشورے دیتا ہے اور دوسری طرف اس کی زبان سے اس کے عمل کے مطابق کچھ الفاظ نکلنے لگتے ہیں۔ اگر انسان نیک ہو تو اس کا دماغ اس کی زبان کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کی تلقین کرتا ہے، اور اگر انسان بدمعاش، بدطینت، بدمزاج ہوتا ہے تو اس کا دماغ عجیب کنفیوژن اور ہیبت کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہ شیطان کے مشورے کو قبول کرتا ہے اور اس کی زبان سے اس کے عمل کے مطابق کچھ الفاظ نکلنا چاہتے ہیں، اور وہ بھرپور کوشش کرتا ہے کچھ بولنے کی، وہ کوشش کرتا ہے تڑپنے کی، لیکن وہ تڑپ بھی نہیں پاتا۔ اور یہ سب کچھ اتنی تیزی سے ہوتا ہے کہ انسان کو اور انسان کے دماغ کو اس دنیا کی کوئی بات سوچنے کا بھی موقع نہیں مل پاتا۔ انسان کی روح نکلتے ہوئے اس کے ذہن میں زبردست تکلیف ہوتی ہے لیکن وہ تڑپ بھی نہیں پاتا، اور اس کے بعد اس کے پورے جسم کی روح اس کے حلق میں جمع ہو جاتی ہے، اور یہ وہ بات ہے جس کو قرآن کریم میں بیان کیا گیا۔ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ۔ اور پھر انسان کا جسم ایک بے جان گوشت کے لوتھڑے کی طرح پڑا رہ جاتا ہے جس میں ہلنے جلنے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ آخر میں حلق اور دماغ سے روح نکل جاتی ہے اور آدمی کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں، اس کی پلکیں پلٹ جاتی ہیں، اور اس کے بعد حلق اور دماغ کی روح بھی کھینچ لی جاتی ہے اور آدمی کی آنکھوں کی پتلیاں اوپر چڑھ جاتی ہیں، اور پھر انسان کی زندگی کا وہ سفر شروع ہوتا ہے جس کا احساس اس دنیا میں موجود لوگوں کو نہیں ہو سکتا۔ کسی کتاب میں لکھا ہے، اور عبرت کے لیے کیا ہی اچھا لکھا ہے، کہ جب انسان کی موت آتی ہے اور اسے لوگ غسل کے تختے پر لٹاتے ہیں تو ایک آواز دینے والا اسے آواز دے کر کہتا ہے، اے آدم کے بیٹے، تمہارے کان کہاں ہیں؟ آج کس چیز نے انہیں بہرا کر دیا ہے؟ آج تمہاری آنکھیں کہاں ہیں؟ کس چیز نے انہیں اندھا کر دیا ہے؟ آج تمہاری صاف ستھری زبان کہاں ہے؟ کس چیز نے انہیں گونگا کر دیا ہے؟ تمہاری بہترین اور عمدہ خوشبو کہاں ہے؟ کس چیز نے انہیں بدل دیا ہے؟ تمہاری دولت کہاں ہے؟ کس چیز نے تمہیں دوسروں کا محتاج بنا دیا ہے؟ پھر جب اس کی لاش قبر میں رکھی جاتی ہے تو ایک پکارنے والا اسے پکار کر کہتا ہے، اے آدم کے بیٹے، تم نے دنیا کی دولت جمع کی تھی یا دنیا نے تمہیں اپنے چنگل میں پھنسا رکھا تھا؟ اے ابن آدم، تم نے موت کی تیاری کی تھی یا موت نے تمہیں اچانک آ پکڑا؟ اے آدم کے بیٹے، میں نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا تھا اور آج پھر دوبارہ میں نے تمہیں مٹی میں واپس کر دیا ہے، اور جب میں نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا تھا اس وقت تمہارے کاندھے خالی تھے، لیکن آج جب تم دوبارہ اس مٹی میں واپس آ رہے ہو تو تمہارے کاندھے پر تمہارے گناہوں کا بوجھ لدا ہوا ہے۔ اور جب مردے کی پہلی رات ہوتی ہے، ایک تاریک اور اندھیری رات، قبر کی پہلی رات، تو ایک پکارنے والا پکار کر کہتا ہے، اے آدم کے بیٹے، آج تم ایک ایسی رات گزارنے والے ہو جس کی صبح میں کوئی مؤذن اذان نہیں دے گا، جس کی صبح میں تمہیں کسی نیک عمل کی طرف نہیں بلائے جائے گا، کیونکہ نیک عمل کرنے کا وقت گزر چکا ہے۔ اور اس کے بعد ایک دوسری آواز آتی ہے، اے آدم کے بیٹے، آج تمہیں سب چھوڑ کر جا چکے ہیں، تمہیں سب اس مٹی میں چھپا کر اور دفنا کر جا چکے ہیں، اور اگر وہ لوگ یہاں تمہارے ساتھ رہتے بھی تو تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ تو نے مال جمع کیا لیکن غیروں کے لیے، تو نے دولت جمع کی لیکن اسے آج دوسرے استعمال کر رہے ہیں۔
آج اگر تیرا عمل اچھا اور نیک ہوگا تو تیرے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور اگر تیرا عمل برا ہوگا تو پھر یہ دہکتے ہوئے انگارے تمہارے لیے ہیں۔ میرے بھائی، یہ زندگی بڑی مختصر اور بہت چھوٹی ہے۔ کچھ پتہ نہیں کہ کب اور کہاں ہم میں سے کس کی موت آ جائے، کیونکہ اس دنیا میں آنے کی ترتیب تو ہے مگر جانے کی ترتیب نہیں۔ ہماری پوری زندگی کی کوششوں کا محور یعنی سینٹر یہ ہو کہ ہم دنیا کا کوئی بھی کام کریں مگر اس طریقے پر کہ اللہ ہم سے ناراض نہ ہو، تاکہ جب ہمارے اس دنیا سے جانے کا وقت آئے تو پھر ہمارا دماغ دنیا کی الٹی سیدھی چیزوں کے بجائے ہماری زبان کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرے، اور ہمیں جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہوں تو ہماری زبان پر وہ کلمہ ہو جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوگا وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کو بھیجیں، کیا پتہ اس بات سے کس کی زندگی سنور جائے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کے پاس نئی اور تازہ ویڈیوز پہنچتی رہے۔